السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 46 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان اللہ سریع الحساب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فلا تحسبن اللہ، تو پس آپ گمان نہ کریں کہ اللہ مخلف وعدہ رسولا، اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کی مخالفت کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات اور آسمان بھی، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اور سب پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے جو ایک ہے اور بڑا قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد وہ زنجیروں میں جکڑے گئے ہوں گے اکٹھے کر کے، سرابیلہم من قطران ان کی قمیضیں ہوں گی گندک کی، وتغشا وجوہہم النار اور ان کے چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمائی کی۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بڑی سرعت سے حساب لینے والا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ وہ اس سے ڈرا دیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد کہ یقیناً وہ ہے جو ایک ہی معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ گزشتہ آیات میں ان کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہر دور میں ہی انبیاء کی مخالفت کرتے رہے،
اور بڑی بڑی چالیں چل کر دین اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، اور دنیا کے اندر اوروں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں میں مست رہنے پہ خوش رہے، تو فرمایا ان کے چالیں تو ایسی تھیں کہ جو پہاڑوں کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا دیں۔ فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، ان کی یہ وقتی کامیابیاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رسی دراز کی گئی ہے، اس کو دیکھ کر آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کی مخالفت کرے، کہ اللہ رب العزت جو وعدہ فرما لیں اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ببری برحق ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت کی حقیقی کامیابی تو صرف انہی کے لیے ہے۔ دنیا میں بسا اوقات امتحان آزمائش کبھی طویل ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، لیکن اس سے کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اہل کفر کامیاب ہو گئے اور اہل اسلام ناکام ہو گئے۔ بسا اوقات دینداروں کی اپنی کمزوریاں اور دین سے دوری اس کی وجہ بن جاتی ہے کہ اہل کفر سر چڑھنے لگتے ہیں، جیسے آج کے دور میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تاریخ 100 200 300 400 سال بڑی جلدی گزر جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی جب رسی دراز ہوتی ہے اس کے بعد پکڑ بھی بڑی شدید آتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس لیے فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقینا اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے انتقام لیا ہے کہ بدر اور احد اور خندق اور اس کے بعد صلح حدیبیہ پھر فتح مکہ، یہ سارے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دکھلائے۔ تو فرمایا اصل بات تو تب ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آج کی زمین والی حیت نہیں ہوگی اس کی، جس طرح آج پہاڑ ہیں، کھائیاں ہیں، سمندر ہیں، یہ ایک چٹیل میدان ہوگی۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ سفید رنگ کی، جس طرح بالکل ایک روٹی ہوتی ہے اس کی مانند ہو جائے گی، اور اس کے پہاڑ اور اس کی گہرائیاں سب ایک برابر کر دی جائیں گی۔ والسماوات، اور آسمان بھی اسی طرح لپیٹ دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں صراحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو بھی لپیٹ دیں گے، اور آسمان اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اس دن اللہ تعالی حساب کتاب کریں گے، تو فرمایا یہ سب کے سب ایک اللہ قہار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں پیشی ہوگی، یہ پیشی اللہ کے سامنے ہوگی۔ اس لیے جس نے اس پیشی کی تیاری کی ہوگی وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں نے آج اپنے رب کے سے ملاقات کر لی، اور جس نے اس کی تیاری نہیں کی ہوگی اس کی تو بری حالت ہوگی کہ آج رب کائنات جو قہار ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یہاں باقاعدہ اللہ کی صفت قہاریت کا ذکر ہوا ہے، کیوں؟ قیامت کا روز وہ روز ہوگا جب حساب کتاب کے لیے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت تو اللہ رب العزت ایسے غصے میں ہوں گے کہ بڑے بڑے انبیاء کو، اولو العزم من الرسل کو اس بات کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر کوئی بات کر سکیں۔ حدیث شفاعت میں جو تفصیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب یہی کہیں گے ایک یک زبان ہو کر، ہم نے اپنے رب کو اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، آج ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے۔ اس لیے جس نے تیاری نہیں کی اس کی حالت تو انتہائی پتلی ہوگی۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے کہ مجرموں کو جوڑیاں جوڑیاں کچھ گروپس کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اصفاد جمع ہے صفت کی، یہ جس طرح بیڑیاں ہوتی ہیں جو پیروں میں ڈال کر ایسے ہاتھوں کے ساتھ باندھ دی جاتی ایسے، اور مقررین قرن سے ہے، یعنی ایسے لوگ جن کو اکٹھے جکڑ دیا گیا ہو، یعنی جس قسم کے کسی کے جرم ہوں گے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ ایک گروپ بنا کر جکڑ دیا گیا ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کا جو چور ہے
اس کا حشر قیامت کے روز فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو والعیاذ باللہ کہ بندہ پیدا جو ہے وہ فرعونہ اور قارون اور حامان کے یعنی ہزاروں سال کے بعد ہو، لیکن قیامت کے دن ان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑا ہوا ہو۔ تو مجرم ایسے جکڑے ہوئے ہوں گے، بدکار لوگ ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور حرام کھانے والے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس طرح ٹولیاں بنی ہوئی ہوں گی، اور ان کو اللہ رب العزت نے وہاں جکڑ جکڑ کر ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ سرابیلہم من قطران، صرف یہی نہیں، اس طرح جکڑے ہونے کے باوجود ان کے اوپر گندک کی قمیضیں ہوں گی، خارش زدہ شدید عذاب والی، تیز آگ میں جلنے والی۔ ایک جہنم کی آگ ویسے بڑی تیز، اس کے اوپر انسان کو دوسروں کے ساتھ جکڑا گیا ہو۔ تیسرا، اس کو ایک ایسا لباس پہنایا گیا ہو جو خود بھی بہت زیادہ بھڑکنے والا اور خارش لگانے والا ہو۔ عذاب در عذاب ہے، اس کی سنگینی ہے شدید۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کو چہرے کو آگ ڈھانپتی ہوگی۔ اگر علماء نے کہا یہاں پر سارا جسم ہی آگ ڈھانپتی ہوگی، لیکن چہرے کو خاص طور پہ اس لیے بیان کیا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے معزز مقام وہ چہرہ ہی ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ اگر کوئی حادثہ ہو، کوئی ٹکر لگنے والا، تو بندہ چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنے چہرے کو بھی نہیں بچا سکیں گے، اس طرح سے آگ کے اندر پورے ڈوب جائیں گے۔ تو فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے تاکہ اللہ پورا بدلہ دے دے ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور تم یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے اتنا لمبا حساب ہوگا، اللہ تو بڑا تیزی کے ساتھ حساب لینے والا۔ تو ابھی کیا ہے؟ ہذا بلاغ، یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، ابھی وقت ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ یہ اس کے ذریعے سے ڈرا دیے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ اللہ رب العزت جو ایک معبود ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اصل پیغام کیا ہے؟ جو اللہ کی توحید پر آ گیا وہ اس سب سے بچے گا۔ اور یہ کون آ سکتے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت پکڑیں عقل رکھنے والے۔ تو جس کے اندر واقعتاً سمجھ بوجھ ہو، تعصب سے بالا تر ہو، وہ ضد اور عناد میں نہ ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام کیا اور اس دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد ہے۔ وگرنہ جس کے اوپر خواہش پرستی اور تعصب غالب آ چکا ہو، وہ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔